لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم واہلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام صدق اللہ العظیم. اس کے دونوں لائٹیں جل رہی ہیں دونوں والوں کی بس ٹھیک ہے. الحمدللہ ہماری جو نشست کا سلسلہ چل رہا ہے تو اسی حوالے سے ہم نے پچھلی نشست میں کچھ سوالات ریز کیے تھے اور وہ حج کے حوالے سے تھے. تو ہم نے کہا تھا کہ حج کی کنٹینیوشن کے حوالے سے اب جو اگلی نشست سے شروع ہوں گی وہ ہم حج کے حوالے سے بیان کریں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن اس دفعہ جو اگست کا مہینہ ہے وہ اس انداز سے آیا ہے کہ جو آج جمعہ ہے تو 2-4 دن کے بعد شب عاشورہ جاتی ہے. تو حضرت امام حسین اور کربلا کے شہداء کے حوالے سے تو وہ ہر سال ہی ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور ان نکات کے اوپر بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا کا معرکہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم واقعہ ہے یا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ آج 13 اگست ہے 2021. تو کل جو ہے وہ 14 اگست ہے. تو 14 اگست کو ہم جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا دن مناتے ہیں, یعنی پاکستان میں سرکاری سطح پر. تو یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کل کا دن ہے. تو آج ہم نشست کے اندر کوشش یہ کریں گے کیونکہ اگلی نشست ہے تو انشاءاللہ تھوڑا سا کربلا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے جائیں گے. جو پچھلی نشست میں ہم نے حج کے حوالے سے بات کی تھی اور جو سوالات ذہن میں ڈالے تھے, امید ہے آپ لوگوں کو ذہن میں وہ سوالات موجود ہوں گے. تو اگر کسی صاحب نے کوشش کی ہو کہ ان سوالات کو پورے دیں تو بڑا اچھا ہوتا کہ آپ بھی محنت کر لیتے اسے, لیکن میرے خیال میں شاید ہم لوگوں نے وقت نہیں نکال پایا ہو. کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ حج جو ہے وہ حجت کا نام ہے, تو ہم کس پر کس کی اور کس لیے حجت قائم کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوال جب تک ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا تو ہمیں حج کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا. آج اس موضوع کو ہم موقوف کر رہے ہیں اور بات کریں گے ہم پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ کل یوم ہمارا آزادی کے دن کے حوالے سے تقریبات آج سے چل رہی ہوں گی, ہر جگہ ہے نا, سب جگہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی ہماری گفتگو ہونا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک کی آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں یا جس آزادی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مفہوم کیا تھا, اس کے مقاصد کیا تھے, اس کے مطالب کیا تھے, اس کی جد و جہد کیا تھی. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کبھی بات کرتے ہیں نا, جیسے جہاد کے اوپر بات کر رہے ہیں, کسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, تو یہ ہمارا سلوگن رہتا ہے, بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے کہ اسلام کے اندر یا مسلمان جو ہے وہ زمین پرست نہیں ہوتا. تو یعنی اگر آج ہم کسی جہاد کی بات کریں تو آپ بولیں جی کشمیر کا جہاد یا افغانستان کا جہاد یا فلسطین کا جہاد, تو اسلام میں یہ زمین کے جو ہے معاملات نہیں ہوتے ہیں کہ کسی زمین سے آدمی اسلام کو مخصوص کر دیا جائے یا قوم کو مخصوص کر دیا جائے یا مسلمانوں کو مخصوص کر دیا جائے. جیسا کہ اقبال نے کیا کہا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست, ہر ملک جو ہے وہ ہمارا ملک ہے, کیونکہ ہر ملک کس کا ہے, اللہ کا ملک ہے. تو جو جہاں جہاں اللہ کی بات ہے, جہاں جہاں اللہ کا ملک ہے, تو وہ ملک کیا ہوگا, وہ ہمارا ملک ہے. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. تو چہ جائے کہ آپ مسلمان کو ایک جگہ تک یا ایک علاقے تک محدود کر دیں, وہ غلط ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی ہم اگر بات کر رہے ہوں کہ جہاد کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کشمیر کے لیے جہاد کریں, کیونکہ کشمیر کی زمین اپنے قبضے میں کر لیں گے تو کیا اکھاڑ لیں گے آپ, کیا تیر مار لیں گے. آپ کے پاس پہلے سے جتنی زمینیں موجود ہیں, جتنے علاقے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں, تو اس میں آپ نے اللہ کا کون سا کام کر کے دکھایا ہے.
آپ نے اس میں اللہ یا نظام مصطفیٰ کے لیے کیا کام کر کے دکھا دیا؟ تو جو آج آپ یہ بولے کہ جی کشمیر کے لیے جہاد یا فلسطین کے لیے جہاد، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، جہاد فی اللہ ہوتا ہے، جہاد للہ ہوتا ہے، اسی لیے جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تو زمین کے ساتھ، جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہر تقاریر کے اندر، ہر بیان کے اندر یہی آپ کو باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، ہم یہ کہیں کہ پاکستان زندہ باد، تو پھر یہاں پر $1,000,000 کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بات یہ کہتے ہو کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک جگہ تک یا ایک وطن کا نعرہ لگانا مناسب نہیں لگتی بات، تو آپ کہہ رہے ہو کہ پاکستان زندہ باد، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو یہ تو مطلب ڈبل پالیسی ہو گئی نا آپ کی۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اس حوالے سے آج ہم مطلب جو ہم میں سینئر لوگ ہیں ان کے تو ذہن کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن بچے ہیں آج کل ینگ جنریشن سے، اور جو دوسرے جو ہمارے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں، تو یہ سوالات آتے ہیں کہ آج میں یہ کیوں کہوں کہ پاکستان زندہ باد۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آج تھوڑے سے کچھ پوائنٹس ہمارے کلیئر ہونے چاہیے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان جب کسی مزار پہ جاتا ہے، صاحب مزار کے اوپر حاضری دیتا ہے، وہاں پر فاتحہ پڑھ رہا ہے نا، تو اس کا مزار پہ جانا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے وہ ایک الگ، ہمارا کیا کانسیپٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ وہاں لینے جا رہے ہیں یا آپ دینے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھو گے نا عام طور پہ مزارات میں جا رہے ہیں تو کیا ہوا، وہاں پہ دھاگا باندھ رہے ہیں، کوئی جھولا باندھ رہا ہے، تو بچہ چاہیے تو فلاں چاہیے، یہ چاہیے۔ لیکن اللہ والوں نے جو طریق سکھایا وہ کیا ہے؟ جس حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ جو کام تو نے ان سے لیا، جو محنتیں انہوں نے تیرے دین کے لیے کی، اور آج جس وجہ سے اس مقام پر ہیں کہ ہمارے اجداد کی قبروں پہ جا کر کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، نہیں ان کی اولاد بھی نہیں پڑھتی، مگر یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کی قبروں پر ہزاروں لاکھوں لوگ جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں پڑھتے آ کر۔ تو یا اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا، ہم سے بھی وہی کام لے جو تو نے ان سے کام لیا۔ تو یہ جب آپ کا فکر ہوتا ہے تو پھر وہ جو آتے ہیں نا شرک بدعت اور فلاں، تو یہ تو وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ عام پبلک کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو سمپل یہ کہ جی وہ ایک اللہ والے کا مزار ہے، وہاں جا کے منتیں مانگ لو، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بس یہ اسی کام کے لیے سمجھاؤ۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ بولو گے جی پاکستان زندہ باد، تو بات یہ ہے کہ ایک عام پبلک ہے نا، یہاں پہ گلی میں کھیلنے والا بچہ بھی ہے، لولا لنگڑا اندھا بہرا نائی کسائی چمار جو بھی ہے، ہر آدمی کو وہ بولے گا پاکستان زندہ باد، وہ پاکستان زندہ باد بول رہا ہے۔ اور ایک اللہ والوں کی جماعت یا جو اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہیں، اگر ان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ پاکستان زندہ باد، تو اس میں فرق ہونا چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی زمین کا نعرہ لگا رہے ہیں تو زمین کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جب الجائزہ میں بھی لکھا ہے کہ 1965 کی جنگ میں، اس کے بعد 1971 کی جنگ آ رہی ہے، تو جب لوگ نعرہ لگانے کے جی ہم دہلی تک چلے جائیں گے، ہم فلاں پہ چلے جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو حضرت قبلہ عالم نے بھی کیا فرمایا کہ اگر کافر سے آپ زمین کے لیے لڑیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ فتح نہیں پا سکتے۔ تو آپ سے زیادہ زمین سے محبت کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے باپ۔ وہ جب صبح اٹھتا ہے نا تو وہ مٹی اٹھا کے ایسے ماتھے پہ لگا کے پھر جا کے اپنی پوجا شروع کرتا ہے، وہ دھرتی ماں بول کے اس کو پوچھتا ہے نا، وہ تو اس سے زیادہ آپ محبت کر سکتے نہیں۔ آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ کی طاقت، اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، وہ سب آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ زمین کی محبت کو ختم کریں، بلکہ وہی محبت کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی،
اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں کہ جی یہ یہاں تک کا جو ہے بنگلہ دیش ہے، یہاں تک کا پاکستان ہے، یہاں تک یہ مملکت فلاں، یہ ہر ملک کے ماسک ملک خدا ہے۔ اسلامی سلطنت تو جہاں تک اسلام ہے وہ سب اسلامی سلطنت ہے۔ پاکستان میں اسلام ہے تو بنگلہ دیش میں اسلام، افغانستان میں اسلام، فلاں میں اسلام، تو یہ جتنے بھی اسلام ہیں جہاں جہاں پر ہے وہ سب کیا ہے، وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ کیونکہ نبی کے نے فرمایا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ سب آپس میں کسی جگہ پر بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب آپ نے ان کی تقسیم کر دی کہ یہ اسلامی ملک تو ہے لیکن یہ بنگلہ دیش ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، تو آپ نے محبت میں ڈال دیا، مٹی کی محبت میں ڈال دیا، تو کیا وہ تائید نصرت جو اللہ سے ملنی تھی وہ نہیں ملی۔ تو بعین ہی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے، کہ ہم جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کی جغرافیہ کو سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں ان حقائق واقعات کو پڑھنا پڑتا ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان بنا۔ دنیا کے اندر کئی ممالک قائم ہوئے نا، وجود آئے، اسرائیل بھی بن گیا، چائنا وہ بن رہا ہے، کتنے ممالک بنے، یوگوسلاویہ سے ٹوٹ رہا ہے تو اس کے اندر سے ملک بن گیا، آذربائیجان بن گیا۔ تو ہر ملک کی جو تقسیم ہو رہی ہے، نیا ملک جو وجود میں آیا ہے، تو اس کے ریزنز کیا تھے اور پاکستان بننے کا ریزنز کیا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ جب یہ اللہ والوں کو یہ باتیں جب ڈسکلوز کرتے ہیں نا اللہ والے کہ یہ جو پاکستان بنا ہے تو یہ پاکستان کوئی زمین کا ٹکڑا کر نہیں بنا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ وہاں کے مطلب لوگوں کے لیے رہنے کے لیے ایک جگہ ایسی بن گئی، انہوں نے اپنی جگہ بنا لی تو وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے نام پاکستان رکھ دیا۔ تو حیرت کی بات ہے نا کہ دنیا میں جو ممالک بنتے ہیں تو وہاں کی قوموں کے نام کے حساب سے بن گئے یا اس علاقے کے نام سے بن گئے۔ آذربائیجان تو آذربائیجان کا علاقہ، تو انہوں نے بولے یہ آذربائیجان، ملک کا نام آذربائیجان، اس کا نام چائنا، اس کا نام اسرائیل، انہوں نے اپنے نام کے اوپر رکھ لیا۔ تو بھائی یہ جو ملک بنا تو یہاں قوم کون سی تھی؟ یہاں تو پنجابی بھی ملا، پٹھان بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، ہزارہ بھی ہے، پھر جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں وہ بھی ہیں، سب میں یہ ساری تو قومیت ہے۔ اب یہ ساری قوموں کو ملا کر نام کیا دیں گے آپ اس ملک کا؟ تو اگر یہ جغرافیائی حدود کی تبدیلی ہے اور یہ قوموں کی تقسیم تھی تو اس ملک کا نام قوموں کے نام پہ ہونا چاہیے، اس ملک کا نام جغرافیائی حدود کے حساب سے ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہ ہونا یہ ہے کہ اس بات کا دلیل ہوتی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کسی زمین کے ٹکڑے کی تقسیم کا نام نہیں ہے، یہ نظریاتی تقسیم ہے۔ یہ الگ ہونے کی والی بات جو ہے وہ کیا ہے، زمین کے ٹکڑوں کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ یعنی فرق کو واضح کر دیا گیا کہ جس طریقے سے جب ہے نا کہ جب کفر اور اسلام درمیان میں آیا تو کیا ہوا، جب اللہ کے رسول نے فرق پیدا کر دیا کہ یہ کافر ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کیوں کہا کہ انہوں نے کیا ہوا، جب بدر کا مقام آیا تو آپ نے کیا کہا کہ یہ میرا ماموں ہے، اس کو سب سے پہلے میں قتل کروں گا۔ یعنی آپ نے فرق بتا دیا کہ جب اسلام کی دین کی بات ہو رہی ہے تو رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، دین کی بات آ گئی تو دین مقدم ہے۔ تو دین جب مقدم ہو گیا تو جب دین سامنے آیا تو دین نے یہ بتا دیا کہ یہ کفر ہے، بھلے یہ میرا ماموں ہے، اور یہ اسلام ہے، بھلے یہ غلام بلال حبشی ہے۔ یہ فرق پیدا کر دیا۔ تو بعید ہی جب پاکستان کی تقسیم ہو رہی ہے، پاکستان کا معاملہ آیا تو کیا ہے کہ یہ زمین کی تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہے کہ وہ نظریاتی تقسیم، جو وہ ذہنوں کی تقسیم، جو وہ ایمان کی تقسیم، جو الگ تھا، وہ الگ دکھانا تھا، الگ بتانا تھا کہ یہ ہمارا الگ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے بڑی محنتیں کری کہ ہندو اور مسلم سب کو کیا بول رہے ہیں کہ ایک ہے نا۔ اکبر بھائی یہ تھے ہمارے، جو اکبر بادشاہ صاحب تھے، تو انہوں نے بڑی محنتیں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے راج پاٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے بولا کہ کیا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، محل میں آئی جودھا بھائی کہا نا، تو انہوں نے کیا کیا، بھائی ہندو اور مسلمان جو ہے وہ سب برابر ہیں، سب ایک ہیں۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہندو عورت سے شادی کری، اس کو ملکہ بنا کے لائے، اپنے محل میں ایک مندر بھی بنا کے رکھا۔ انہوں نے بولا کہ یہ ایسا چلنا چاہیے کیونکہ ہم سب برابر ہیں۔ بعد میں پھر تاریخ نے بتایا کہ جب یہ ہوا
تو وہی ہندوؤں نے اس کی قبر میں سے اس کے ڈھانچے کو نکال کے اس کو جلایا بھی، مارا بھی، پیٹا بھی، سب اپنے پورے بدلے لیے، کیونکہ وہ اپنے وقت میں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہندو اور مسلم مل کر ایک ہو گئے ہیں اور ہم سب ہیں، کیونکہ بات یہ تھی کہ نہ ہندوؤں سے محبت نہ مسلمان سے محبت، صرف اپنے راج پاٹ سے محبت۔ تو راج پاٹ کو بچانے کے لیے کیا تھا، نعرہ لگا دیا کہ ہندو مسلم سب بھائی بھائی ہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یار، ایک گدھے کو اور گھوڑے کو بھی ملا کے بولو کہ گدھا گھوڑا دونوں جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو گدھا ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ بھائی میری نسل الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، گھوڑا ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تم نے مطلب مسلمان کو اور ہندو کو آپس میں ملا کے بولتے ہو کہ دونوں بھائی بھائی۔ نظام حیدرآباد دکن صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا، حضرت قبلہ عالم لکھا نا، جب ان کے راج پاٹ کے اوپر مسئلہ آیا، یعنی نظام حیدرآباد کے اسٹیٹ کے اوپر جب مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ ہے سے ہم، وہ ہم کا مطلب ہے سے ہندو، میم سے مسلمان، دونوں کو ملا تو کیا بدلا ہم، تو ہم جو ہے ایک ہیں۔ تو آپ نے بولا میری ایک آنکھ ہندو ہے، ایک آنکھ کیا ہے مسلمان ہے، یعنی میں دونوں میں فرق نہیں کرتا، ہندو کو بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سارا دائرہ جذبات میں لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے کیا کیا، اپنے اصل کو بھول گئے کہ آپ کا تعلق کس بات سے ہے۔ آپ نے وہ صحابہ کرام کی سنتوں کو چھوڑ دیا، جو صحابہ کرام کے معاملات ہیں، کہ صحابہ کرام تو دسترخوان کے اوپر گر گیا اور اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہیں کھائیں، یہ شاہی دسترخوان ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک نصرانی کتے کے لیے میں اپنی سرکار کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ آپ ان کے ماننے والے، اور آپ آ کے چونکہ آپ کو اپنی حکومت بچانی ہے، آپ کو اپنی گورنمنٹ بچانی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں میری ایک آنکھ ہندو ہے، ایک آنکھ مسلم ہے۔ انڈیا کا جب فال ہوا، حیدرآباد دکن کا فال ہوا، سب برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، تو حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا، اللہ نے دونوں آنکھیں پھوڑ دی، دونوں آنکھیں پھوڑ دی۔ ایک بولا تھا میری ایک ہندو آنکھ، ایک مسلمان، دونوں پھوڑ گئے، بیڑا غرق ہو گیا۔ کہاں گیا آج کا راج پاٹ؟ آپ جاؤ بتاؤ، وہ عثمانیہ سلطنت کہاں گئی؟ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کہاں گیا یہ مغلوں کا کیا حال ہوا کہ ساری جو انہوں نے بولا کہ ہم نے 800 سال 900 سال 700 سال حکومت کری، اس 700 سال حکومت کرنے کے بعد تم 700 سالوں میں تم نے اسلام کی خدمت کری کیا؟ کون سی تم نے اسلامک مطلب مدرسہ بنا دیا؟ کون سے تم نے یعنی جامعۃ الازہر کے اسٹینڈرڈ کے کو بنا سکتے تھے نا تم؟ صرف بنایا تو کیا کیا، مقبرے بنا لیے، بلڈنگیں بنا کے خوش ہو گئے کہ بس ہم نے یہ کام کر لیا۔ اور بنا بھی کیسے دیا، ایسا بنایا کہ بنانے کے بعد وہ مزدوروں کے ہاتھ بھی کاٹ دیے کہ دوسرا کوئی نہیں بنا سکے۔ اس کے بعد یہ توقع کر رہے ہیں کہ مسلمان جو اللہ جو ہے ان کی تائید کرے گا۔ یہ بہادر شاہ ظفر صاحب جو آخری بادشاہ گزرے، کیا حال ہوا ان کا سب کو معلوم ہے، تاریخ میں معلوم ہے کہ کس حالت میں وہ گرفتار ہوئے، پھر ان کے بیٹوں کو سروں کو کاٹ کر ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، کیونکہ آخری وقت تک جو ہے وہ اپنے مجرم دیکھتے رہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہماری سلطنتوں کو، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے تو کیا کیا کہ بولا کہ ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور وہ جودھا بھائی کو ساتھ میں لے کر آ کے انہوں نے بولا کہ بس یہ ہمارے مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میری بیوی ہندو ہے، کوئی پرابلم نہیں، میرے گھر میں مسجد بھی ہے، میرے گھر میں مندر بھی ہے۔ تو آج سیم یہ حال کیا ہے، وہ بالی ووڈ کے سارے اداکار جو ہے بیچارے اپنے اداکاریوں کو بچانے کے لیے، اپنے پیسے کو بچانے کے لیے ساری یہ حرکتیں کریں۔ شاہ رخ خان صاحب بولتے ہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میری بیوی جو ہے وہ ہندو ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ عیسائی ہے، اور میری بیٹی جو ہے سکھ ہے۔ تو ہمارے پاس وہ ایسا کوئی پرابلم نہیں، ہم سب ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے مندر بھی ہے، مسجد بھی ہے، گرودوارہ بھی بنا ہوا ہے، سب اپنا اپنا حساب کتاب چلا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ کیسے پرابلم نہیں ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے بیٹے، ڈھکوسلے بازی نا، آپ کبوتر کو کووں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کبوتر کو کووں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ یہ ایک جعلی لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ ہم سب ایک، یہ وہ کانسیپٹ رہا ہے جو ہم نے بادشاہتوں کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے یہ پیدا کیا کہ جی ہم سب جو ہے وہ ایک ہیں۔ یہی نظریاتی جنگ جو چل رہی ہے آج بھی چل رہی ہے نا، آج وہی موڈریٹ ہو کے، یعنی اگر آج آپ اسلام کے حوالے سے کوئی گفتگو کر جائیں تو آج آپ کا گریبان پکڑ لیں گے، گریبان پکڑ لیں گے آپ کا، کیونکہ آپ کو فنڈامنٹلسٹ اور یہ وہ بول کے سارے کچھ ہو جائے گا۔ تو آج پھر بات وہی ہے نا کہ یہ جو سیناریو تھا، یہ جو تاریخ کے آپ کے سیاہ باب ہیں کہ جس کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارے ظلم ہوتے رہے، سارے معاملات ہوتے رہے، کہ بادشاہوں نے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے سمجھا کہ شاید ہندو مسلم ایک ہیں۔ تو جب یہ پروان چڑھ رہا تھا نا، اور یہ انگریز کے معاملات آئے، پھر جنگیں چلتی رہیں، تحریک آزادی چلنا شروع ہو گئی،
قائد اعظم کی جو تحریک چل رہی ہے، قائد اعظم سے علی گڑھ یونیورسٹی کی بات کر، یونیورسٹی میں آپ کا لیکچر ہے نا، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے ہم لوگوں کو تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا خون ویسی ہے، اس کا بھی لال خون ہے، میرا بھی لال خون ہے، سارے سب کچھ ہے، لیکن آپ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، تو ہم میں فرق کیا ہے؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم؟ یا آپ جو ہے وہ صرف ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کے حساب سے چل رہے ہیں؟ قائد اعظم خاموش رہے. تو اب جب خاموش رہے تو وہ لڑکے سمجھے کہ شاید ان کے پاس کوئی جواب نہیں، تو بڑا مذاق اڑ رہا ہے، ان کے پاس ہوٹنگز ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. قائد اعظم نے کہا کہ تسلی رکھیں. اب وہ پریس والا جو تھا وہ زیادہ تر وہ پریس والا چل رہا، تو آپ بیٹھ گئے، وہ ہندو تھا. آپ نے پانی پیا، پانی منگوایا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد آدھا گلاس پانی پی کے آدھا کا چھوڑ دیا. پھر اسی کو کہا جو سب سے زیادہ اچھل رہا تھا، ہندو تھا، کہ لے کہ آپ یہ پانی پی لیجیے، آپ کو پیاس لگی ہوئی. وہ ایک دم چونک گیا، بولے یہ مطلب میں کیسے پانی پیوں؟ کہ پانی پی لے، پیاس لگ رہی. کہ وہ آپ کا جھوٹا پیوں، آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں. تو آپ نے پھر ادھر ایک اور بچہ کھڑا ہوا تھا، اس کو بلایا، بولا بیٹا پانی پی لے. تو وہ مسلمان تھا، وہ اٹھا کے جھٹ سے جو ہے وہ قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی لیا. تو آپ نے بتایا، بولا یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں. کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ تم ہم کو مطلب وہ نجس سمجھتے ہو، ناپاک سمجھ رہے ہو نا، نہیں پی رہے ہو ہمارے پانی، لیکن یہ پیے گا. تو تمہاری سوچ یہیں پہ ختم ہو گئی. وہی گاندھی نے جب یہ اعتراض کیا تھا نا، گاندھی نے بھی یہ بولا نا کہ مطلب آپ جو ہے وہ ہم کو، ہمارے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کیوں آپ اس کی تقسیم کے پیچھے پڑے ہوئے اور کیوں معاملہ کر رہے ہیں؟ تو وہ اس وقت سامنے سے مطلب وہ گاؤں ماتا جا رہی تھی. جب گاؤں ماتا جا رہی تھی تو وہاں جو ہندو کھڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیے، پوجا شروع کر دی، جیسے وہ کرتے ہیں وہ لوگ نا، کہ گاؤں ماتا آ رہی ہے، گاؤں ماتا آ رہی ہے. تو قائد اعظم مسکرائے، بولے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہی تو فرق ہے کہ جس چیز میں تمہیں بھگوان نظر آتا ہے، یعنی جس چیز میں تمہیں خدا نظر آتا ہے، اس چیز میں ہم کو غذا نظر آتی ہے. یہ قائدین کا الفاظ کہلیں کہ جس میں تم بھگوان کو تلاش کرتے ہو، یہ مسلمان اس کے اندر اپنی غذا تلاش کر رہا ہے نا. وہ گائے کھڑی ہوئی، تو آپ ایک ہندو کو کھڑا کرو گے اور ایک مسلمان کے بچے کو کھڑا کرو، اسی بچے کو کھڑا کر دو، تو ہندو بولا بجا بولے کہ ہماری گاؤں ماتا دیکھو ماتا. وہیں سالا جو بچہ مسلمان کا کھڑا ہو بولے گا یار اس کے تکے بنائیں گے، یہ سامی کے گوشت کی نہاری بنے گی، فلاں ہوگا نہیں یہ ہوگا. اس کا دماغ، اس کا خیال سوائے اس کے نہیں جائے گا کہ یہ میری غذا ہے، اس کو مجھے کھانا ہے. اور ہندو کا دماغ سوائے اس کے کہیں نہیں جائے گا کہ مجھے اس کے آگے جھکنا ہے، اس کا پیشاب پینا ہے، اس کے گوبر کو جو ہے مجھے اپنے منہ پر لگانا ہے تاکہ میرے کو کورونا وائرس نہ ہو. بس یہ ہے. تو یہ فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ جس میں تم خدا کو تلاش کرتے ہو، ہم اس کے اندر اپنی غذا کو تلاش کرتے ہیں. تو ہم اور تم کیسے مل کے رہ سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تمہارے تو بڑوں نے کہا تھا کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے کیا. تو جنہوں نے کہا تھا آج تم نے ان کا حشر دیکھ لیا، کیا کر کے دکھایا. کیسے ہو سکتا ہے؟ دو جانور آپس میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو آپ دو انسانوں کو نہیں ملا سکتے کہ چائنیز کو اور فلپائنی کو ملا دو، وہ بولیں کہ ہم دونوں ایک ہیں. سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم ایک ہیں. یہ پہلا وہ نظریہ تھا جس کو قائد اعظم نے کہا نا کہ جب پاکستان کی بات کری گئی تو کیا کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی. جو عجیب جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں آج کل یہی بار بار ڈالا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، جغرافیائی تقسیم ہے. آج میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کہ جی زمین کے ٹکڑے کو کاٹ دیا گیا اور یہ پاکستان بنا دیا. فلمیں آ رہی ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں کہ بھائی ورنہ تو ہم سب ایک ہی تھے، یہ تو بیچ میں ایک لکیر کھینچ دی گئی جس کی وجہ سے ہم ادھر ہو گئے اور تم ادھر ہو. ابے کہاں سے ہو؟ یہ جو لکیر تو زمین کے اوپر کھینچی ہے، لیکن جو بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکیر کھینچ دی وہ تو بہت پہلے سے کھینچ دی گئی نا. تو اسی لیے قائد اعظم نے کیا کہا، پاکستان کی بنیاد تو اسی دن رکھ دی گئی تھی جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا. حضرت قبلہ عالم نے پھر کیا مکمل کرا اس کو، اور پاکستان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہندوستان کا آخری ہندو بھی مسلمان ہوگا. بنیاد تو رکھ دی قائد اعظم. تو یہ کیا ہے کہ یہ جملہ جو اللہ ادا کروا رہے ہیں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہ اپنا جملہ نہیں ہے. ورنہ قائد اعظم تو کہتے کہ پاکستان کی بنیاد تو اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھ دی گئی تھی
جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، تو تکمیل اسی وقت ہوگی۔ تو آج ہم بولے کہ جی پاکستان مکمل نہیں ہوا، قائد اعظم کے منشور کے مطابق قائد اعظم نے جو بیان کیا وہ مکمل ہونا اسی وقت ہے جب پاکستان ایسی صورتحال رکھے کہ ہندوستان کا ہر ہندو جو ہے وہ دامن اسلام میں داخل ہو۔ وہی تو تمنا حسین ہے، وہی تمنا حسین ہے نا۔ حضرت قبلہ عالم نے کیا فرمایا کہ آپ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی جو نا زور لگا لیں کہ ہندوستان اور پاکستان سے جو ہے یہ ماتم، یہ عزاداری اور یہ مجلسیں ختم کروا دیں۔ نہیں ہو سکتی بھائی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ جب تک پروردگار نہیں آتا نا تو یادگاریں رہتی ہیں۔ جب تک پروردگار نہیں آتا، یادگار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کی یاد میں آپ کوئی چیز بناتے ہیں، جس کی یاد میں آپ نے بنائی پھر وہ آ گیا تو ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علم، یہ تعزیہ، یہ مرثیہ نکالتے کس لیے؟ وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ جو تمنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تھی نا کہ میرے کو ہند میں جانے دو جہاں سے میرے نانا کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، میں یہاں پہ تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، روک دیا یزید، مار دیا یزید نے، ختم کر دیا۔ تو کیا مطلب ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا یا ان کے ساتھی کو شہید کر دیا تو وہ تمنا ختم ہوگی آپ کی، وہ خواہش وہ ہوگی، اور نواسۂ رسول کی ہے تو کیا وہ پوری نہیں ہوگی؟ لازم پوری ہونی ہے، کیونکہ سرداران جنت میں سے۔ تو جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک قوم کو یہ یاد دلاتے رہیں گے شیعہ حضرات کہ ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں پر حسینی مشن کو لے کر آنا ہے، یہاں پر حسین کی دعوت کو لے کے آنا ہے، حسین کے نانا کی جو بشارت ہے اس کو یہاں پر پورا کرنا ہے۔ تم بھول جاتے ہو، وہ پھر اگلے مہینے نکال دیتے ہیں جلوس، پھر وہ علم بھی لے کر آتے ہیں غازی علمدار عباس کا کہ وہ آئے تھے یہاں پر، پھر وہ امام حسین کا جو ہے وہ ایک جنازہ بھی آتا ہے، ہاں تابوت آ رہا ہے، سب کے آ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں بھائی تم بھول نہیں سکتے، اللہ نے ہمارے کو ایسی ڈیوٹی پہ لگایا ہے کہ تمہارے کو ہر مہینے یاد دلائیں گے کہ امام حسین کا کام کیا تھا۔ اب تم بھلے سپاہی صحابہ والے شور کرتے رہیں، بھلے دیوبند کے حضرات شور کرتے رہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، جائز، وہ سب ہے بھائی، لیکن ہو کے رہے گا جب تک تم نے امام حسین کا کام پورا نہیں کر کے چھوڑو گے۔ تو اسی طریقے سے اگر تم یہ بکواس کرتے رہو کہ یہ جغرافیائی تقسیم کا نام پاکستان ہے تو ایسا نہیں۔ میرے والد محترم نے کیا خوبصورت کہا نا کہ جناح بن کر بنایا ذوالجناح نے مل کے پاکستان۔ کیا تم یہ سمجھ لو کہ صرف یہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کام تھا پاکستان؟ نہیں، ان کے اوپر جو یعنی ذوالجناح جو جناح کے اوپر سوار تھا، ذوالجناح کا مطلب صرف وہ ذوالجناح نہیں لے لینا جو امام حسین کا گھوڑے کے نام ہے، نہیں، جناح بن کر بنایا ذوالجناح نے، یعنی اس جناح کے اوپر جو سوار ہے اس کو دیکھو بھائی، وہ کون تھا جناح کے اوپر جس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا؟ تو حضرت علامہ قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ جو ہے پہلے تو پاکستان کی مخالفت میں تھے، پاکستان کے معاملات کے حوالے سے کچھ نہیں تھا، تو آپ اب پاکستان کے لیے کیسے آ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو۔ آخر وقت تک آپ نے اس کو نہیں بتایا، جب آپ کا انتقال کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں جب لنڈن یونیورسٹی میں یعنی لنڈن میں رہائش پذیر تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کوئی مجھے اٹھا رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ کون ہے، تو مجھے وہم سا لگا، پھر دوسری دفعہ اٹھایا گیا تو میں سمجھا کہ شاید زلزلے کے جھٹکا آ رہا ہے، تو میں نے جھانک کر دیکھا تو تمام جگہ پہ سکون تھا، میں پھر آگے سویا، تیسری دفعہ جب اٹھایا تو مجھے آواز دی گئی کہ جناح، مسٹر جناح ویک اپ، انگلش میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کے اٹھا، پھر میں نے دیکھا تو مجھے جو کمرہ تھا وہ بڑا خوشبودار محسوس ہونا شروع ہوتا ہے اور وہاں پر ایک بڑا نورانی چہرہ سا نظر آنا تھا، تو میں نے پوچھا کہ ہو آر یو؟ تو آپ نے فرمایا کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں تمہارا پیغمبر ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، مطلب ظاہری بات ہے کہ میں کہاں یہ اور میرے کو ایسے کے معاملات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فائل لو اور تم اٹھو کیونکہ اللہ نے تم سے یہ کام لینا ہے، تم کو یہ پاکستان بنانا ہے، جاؤ اور پاکستان بناؤ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ اتنا سمپل کام ہے، ایسے ہی ہو گیا، جناح بن کر بنایا ذوالجناح نے ملک پاکستان۔ صرف جناح کا تھوڑی، جناح کو تو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، جب سلیکٹ کیا ہے تو سلیکٹ کرنے کے بعد بنوایا کس نے ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ ایک نہیں، ابھی میں آپ کو دو چار واقعات آپ کی
گوش گزار کروں گا تاکہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اس حوالے سے تازہ ہو، کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جب ہم بات، تو وہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا، پھر وہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جیسا وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا نا، کہ کشمیر کے مقام پر ہیں ہم، تو وہاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ آج مطلب وہ بے شرع آدمی، یعنی جس کی داڑھی واڑی بھی نہ ہو، ٹوپی سر پہ نہ ہو، فلاں ملتے نہیں تھے۔ حضرت علامہ اقبال کی ملاقات کا وقت آیا، آپ گئے وہاں پر، تو پتہ یہ چلا کہ محمد اقبال آئے ہیں، تو وہ اپنے حجرے سے باہر نکل کے آ کے ریسیو کرنے لگے اور اپنے حجرے میں لے گئے، تنہائی کے اندر سب کو ہٹا دیا گیا، ملاقات ہو گئی، پھر واپس آئے تو ان کو ٹانگے میں بٹھانے کے لیے، آپ خود تشریف لائے، میں نام بول رہا ہوں بزرگ کا، بہت بڑا ان کا مزار ہے۔ تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو یہ عالم ہے کہ آپ مطلب بے شرع آدمی سے بھی نہیں ملتے، تو یہ اقبال کی نہ داڑھی نہ کچھ نہ مونچھ فلاں ہے، اور یہ آ گیا ہے چھوٹ بوٹ کا آدمی، اور آپ اس سے ملنے بھی آئے کہ چھوڑنے بھی آئے۔ تو آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اس کی کتنی بڑی داڑھی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کو بھیجا کس نے؟ مطلب بے شمار واقعات ہیں، ایک نہیں، کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے معاملات ہیں۔ یہی حمایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے، وہ آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب دیکھا کہ مسجد کے اندر نماز کے لیے بیٹھے میں، تو تمام بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں پہ تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، تو آپ تشریف لائے، سب کھڑے ہوئے جماعت کے لیے، تو نبی کے وسلم جو ہے وہ نماز شروع نہیں کروا رہے ہیں، آپ ٹہل رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کا انتظار ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اقبال آ رہے ہیں۔ کون اقبال؟ تو وہ جب آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا کہ بھئی یہ اقبال ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب سے میں نے 2 دفعہ دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ اس کشمیر سے ہجرت کرتے کرتے ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے آئے کہ وہ اقبال کون ہے۔ پھر سیالکوٹ میں جب آ کے پتہ چلا کہ فلاں اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت لمبا واقعہ ہے، تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان سے کام لینے کے لیے ان لوگوں کو چنا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جتنے بڑے بڑے بارش یعنی جو اسکرین کے جو لوگ تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، جو پاکستان بنانے جائے گا تو اس نے گویا زنا کیا، پاکستان نہیں ہے کافرستان ہے، قائد اعظم نہیں کافر اعظم ہے، وہ سارے معاملات تھے، سب بول رہے تھے کہ ہندو مسلم جو ہے وہ سب بھائی بھائی ہیں، اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، پتہ نہیں کون سا والے امن کا درس دیتا ہے، اس امن کا نام تو بتا، وہ امن کہلاتا کس کو بولتے ہیں؟ تو حضرت واصف علی واصف آج کے حوالے سے بڑی کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں نا، چشتیہ قادریہ وغیرہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا طریقت کا، اور وہ ہے پاکستانی۔ مطلب انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان کو مطلب آپ نارمل جیسا قوم نہیں، یہ ایک اللہ کے ارادے کے تحت قائم کی گئی ریاست کی قوم ہے، تو وہ ایک سلسلہ ہے باقاعدہ، لیکن قوم سمجھے تو صحیح کہ روحانیت کا معاملہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے اتنا ہی اسلام کم از کم ضروری ہے جتنا قائد اعظم کے پاس تھا۔ حضرت نصیر الدین گولوڑی صاحب جو ہے نا، گولوڑی شریف کے، تو ان کے دیکھیے کتاب ہے، اس میں بڑا انہوں نے تفصیل کے ساتھ قائد اعظم کے اس واقعے کو لکھا کہ میرے دادا جو ہیں، جہاں سے ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے، حضرت محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جب قائد اعظم کے حوالے سے، تو قائد اعظم کی جو شخصیت ہے، تو جو ان کا اسکیچ آتا ہے کہ بھائی داڑھی بھی نہیں ہے، مونچھیں بھی نہیں ہے، کلین شیو ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آدمی آ رہے اور یہ بات کر رہا ہے کہ جی الگ ملک کے لیے، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ کھٹکتی تھی کہ یہ آدمی تو صحیح نہیں ہے، خام کا اس کا ساتھ کون دے، نہیں دیا لوگوں نے نا شروع میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہے اور سامنے میز کے اوپر ایک فائل پڑی ہوئی، تو آپ کچھ ہی دیر کے اندر ایک شخص آتا ہے جو پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فائل جو ہے اس شخص کو تھمائی اور کہا کہ یہ پاکستان کی فائل ہے، اس شخص کی ذمہ داری دی اور کہا کہ یہ پاکستان کی فائل ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص کون تھا مجھے نہیں پتا، تو جب یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی شروع ہوئی اور یہ آیا
جب میں نے پہلی دفعہ ان کی تصویر دیکھی تو مجھے وہ اپنا خواب یاد آیا کہ جو مجھے خواب میں شخص دکھایا گیا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فائل عطا کیے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد علی جناح تھا۔ تو آپ فرماتے اس واقعے کے بعد جب دیکھا آپ نے، تو آپ نے اسی وقت اعلان فرمایا کہ ہم جو ہے وہ قائد اعظم کی مکمل حمایت کرتے۔ تو اس کے بعد وہ پورا سلسلہ، پھر کیا ہوا، جتنے اس حلقے کے جتنے اور دیگر اولیاء اللہ تھے ان سارے کے معاملات ہوئے۔ سب سے بڑھ کے یہ دیکھیں نا، خان آف قلات جو ہے، قائد اعظم نے جب الیکشن کی بات ہوئی، انگریز کہتا ہے کہ یہاں پہ ووٹنگ ہوگی، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوئے، ایفیلیٹ ہو گئے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو قلات کا جو ریاست تھی، خان آف قلات، تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا جو تھا خان آف قلات تھا قائد اعظم کا۔ آخری وقت تک اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ نہیں دیں گے، کبھی ہمیں نہیں کرنا، ہم اپنی آزاد ریاست ہیں، آزاد ہی رہیں گے۔ صبح الیکشن کا ٹائم تھا، رات تک جو ہے اس نے اس کا کمپین چل رہی تھی کہ نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں۔ صبح جب الیکشن کا ٹائم ہوا تو خان آف قلات نے جو ہے وہ قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو قلات کی جو محفل ہے وہ پریشان ہو گئے، قلات کے لوگ پریشان ہو گئے کہ مطلب ہمارے خان نے تو اتنی شدید مخالفت کری ہے، کئی ریزنس تھے، صحیح تھے اس کے حوالے سے، تو یہ کیا ہوا؟ تو وہ پریشان ہوئے۔ تو جب ان کے حلقے کے لوگوں نے بٹھا کر پوچھا کہ خان یہ کیا بات ہے کہ کل تک تو آپ مخالفت کر رہے اور آپ نے صبح پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور ان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ دو۔ ریزن سمجھ میں آ رہی جو میں نے پہلے جملہ کیا کہا اپنے والد صاحب کا شعر پڑھ کر کہ جناح بن کر بنایا ذوالجناح نے ملک پاکستان، کہ یہ ہاتھ اس کے اوپر کس کا رکھا ہوا ہے، دیکھنا یہ۔ تو ہم یہ کہیں کہ یہ ریاست جو ہے مطلب یہ سمپل ایک بریک کر دیا آپ نے، توڑ دیا، اس کا نہیں، یہ تو ایک نظریاتی ریاست بنی ہے، یہ ایک اسلامی ریاست بنی جس کا کانسیپٹ ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، جس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا وہ کون ہے۔ تو آپ اٹھا کر اس دور کے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ جاتے ہیں اسلام آباد میں ہے نا، کتنی بڑی سرکار ہے حضرت امام بری سرکار، آپ ان کے مکاشفہ تو پڑھیں، آپ بولتے ہیں، آپ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی اسلامی سلطنت قائم ہوگی جس کی پوری دنیا کے اندر دھاک بیٹھ جائے گی۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر شفٹ کر دیا، آخری وقت تک وہیں پر رہے، اور آج مدار شریف ان کا وہیں پر ہے۔ تو وہ کون سی جگہ؟ اسلام آباد۔ تو آپ نے اس زمانے میں یہ کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہ جو ایک ریاست قائم ہونے والی ہے جس کا یہ مرکز رہے گا، اور یہاں سے جو ہے وہ تمام دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ تو بھول گئے پڑھنے والے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب نے بنا لیا، ارے نہیں بھائی، سب سے بنانے والے جو پاکستان ہیں، یعنی جن کی دعائیں اس میں شامل، جن کا ہاتھ، سارے اللہ والے ہیں نا۔ تو ان کے الفاظ سنیں جو میں بتاتا ہوں۔ فرید، یعنی ان کا جو نام تھا امام بری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرید، تم فرید ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا اسلامی ملک بننے والا ہے، جاؤ اور ان کے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ یہ آپ فرماتے ہیں، یہ کون سے بزرگ حضرت شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو بنگلہ دیش میں سلہٹ علاقہ ہے، وہاں کے جو گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے، بہت بڑی درگاہ ہے ان کی۔ تو ان کی بشارت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1945 میں ان کا خواب ہے، 1945 کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ فرید، تم فرید احمد، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو، ایک بہت بڑا اسلامی ملک بننے والا ہے، جاؤ اور جناح کے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ پاکستان بنانے کے لیے 100 قدم چلو گے تو جنت تمہارے خیر مقدم کے لیے 1,00,000 قدم تمہارے آگے آئے گی۔ تو یہ مطلب ظاہری بات ہے، اب آپ بولو کہ بھائی یہ سب آپ کی بیکار کی باتیں، جس نے رسول اللہ کے نام سے یہ بات کہی ہے ہمارے لیے وہ بات ہر پہ آخر پہ وہ جان۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے لیے اگر تم 100 قدم چلو گے تو جو جنت ہے وہ 1,00,000 قدم خود چل کر تمہارے آگے آئے گی۔ آگے حضرت علامہ اقبال کا ایک اور میں واقعہ بتاؤں
واقعہ تو بہت سارے میں بتاتا رہوں گا تو کافی ٹائم نکلتا ہے کہ ان کے استاد نے جو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشارہ کیا. حضرت علامہ اقبال کے جو روحانی استاد رہے نا، جن سے آپ نے کافی فیض حاصل کیا، ان کا نام آتا ہے، وہ ہے چودھری محمد حسین. وہ بھی سلسلہ ولایت کے حوالے سے ایک بڑی کڑی تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے، یعنی انہوں نے کھڑے ہو کر جو ہے مجمع میں کہا کہ میں حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں، یعنی اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ کے حکم ہی سے وجود میں آ رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس ملک میں تشریف لاتی ہے. اس کے پھر واقعہ 1965 کی جو جنگوں کے واقعات ہوئے، جس کے اندر وہ مدینے کے واقعات کئی آتے ہیں نا، کہ وہاں مدینے کے جو مجاور یعنی وہ جو وہاں پہ خدام ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں، کئی آ رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب 65 کی جنگ ہوئی. کیونکہ 65 کی جنگ کے اندر معاملہ یہ تھا، زمین کا نام تو اپنی جگہ ہوگا نا، لیکن ایوب خان نے کیا تھا، ایوب خان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ کافر نے اس ملک کو للکارا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں. تو اللہ کو اتنی غیرت آ گئی کہ وہ بچانا تھا کہ اب نام لیا ہے نا لا الہ الا اللہ. تو اس وقت کے واقعات ہیں کہ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جنگی اسلحہ لے کے نکل رہے ہیں. تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہاں پہ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو خیر آپ نے فرمایا کہ ان کی روح جو ہے وہ یہاں تشریف لاتی ہے. صوفی برکت خان جو ابھی آپ نے سنا ہوگا ان کے، تو جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نہ میں نہ موجود ہوگی. پھر یہی وجہ تھی کہ جب قائد اعظم کا انتقال بھی ہوا نا، تو مولویوں لوگوں کو نماز جنازہ کے لیے کچھ پریشانی ہوئی کہ نہیں پڑھانا ہے، کیونکہ اصول بوٹیڈ ہے، آغا خانی ہے، کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جب ان کے نمازیں پڑھائیں، حالانکہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معاملہ کمال کا رہا کہ آپ جو ہے وہ مکتبہ دیوبند سے وابستہ تھے، دیوبند علماء تھے. اس وقت جب پاکستان کی یہ جد و جہد شروع ہوئی اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور ان کے رفقا کار جو تھے، وہ جب انہوں نے یہ ساری تحریک شروع کی، تو یہ تمام کانگریسی ملا جو تھے، جو دیوبند کے ملا، یہ وہ تھے جنہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا کہ پاکستان کی پیوی نہیں بن سکتی. جنہوں نے کہا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان بنانے کی جد و جہد میں شامل ہوا گویا اس نے زنا کیا، وہ زانی ہے. یہ سارے فتوے ہوئے. تو ایسے وقت میں جو ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ بیچارے ہمارے بریلوی حضرات تھوڑا سا زیادتی کرتے ہیں تو وہ نہیں لیتے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس تحریک میں شامل ہو گئے اور آپ نے جو اپنے مطلب مدرسہ تھا، مکتب تھا، اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کیا ہوا، اس مکتب میں شامل ہو گئے. اور آپ کا بھرپور صرف ساتھ دیا، نہ ساتھ دیا. لوگ آخر تک پوچھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں، مجھے اللہ کے رسول کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ تم جنا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ کا جب انتقال ہوا تو یہ ایک اور میں بتاؤں کہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، تو آپ نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جو ان کے حلقہ احباب تھے دیوبند مسلک سے، تو کافی اعتراض کیا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا، کم از کم آپ اس میں احتیاط کرتے، کیونکہ پتہ نہیں وہ آغا خانی ہے، شیعہ تھا، کون تھا، یہ تھا، ساری باتیں ہو گئیں. تو آپ نے فرمایا شاید آپ کی بات سے میں متفق ہو جاتا، میں بھی نہ پڑھاتا، لیکن جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس پھر تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اے شبیر احمد، جنا میرا مجاہد تھا، جنا میرا مجاہد تھا، تو اب میں کیا کروں؟ جس کو نبی کے وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مجاہد تھا، تو اب میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں. تو اب وہ الگ بات ہے کہ اب ایک اور خاص ان کا واقعہ ہے. منشی عبد الرحمن خان صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی 1948 میں، فرماتے ہیں کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت کے خادم تھے، ان کا نام ہے اسحاق علی صاحب. تو انہوں نے کہا کہ گنبد خضرا میں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جس روز قائد اعظم کا پاکستان میں انتقال ہوا، اسی روز مجھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوش دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں، اور آپ ایسا ٹہل رہے ہیں، اور ٹہلتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ آج ہمارا محبت کرنے والا جو ہے، ہم سے پیار کرنے والا، وہ آ رہا ہے۔ تو ساتھ میں جو صحابہ ہیں یا جو ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پاکستان سے محمد علی جناح آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ جب میں نے زیارت ہوئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر مجھے خبر ملی کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، کئی واقعات ہیں۔ صرف قائد اعظم کی ہسٹری کے پڑھ لیں، علامہ اقبال کی ہسٹری کے پڑھ لیں، یہ تو وہ وجود ہیں جنہوں نے مطلب پاکستان کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ ان سے کام لینا ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب ہوں، باقی جتنے بھی یعنی آپ کے ساتھ لوگ تھے، سب اپنی اپنی جگہ مخلص ہیں، لیکن یہ جو دو اللہ تعالیٰ نے چنے نا، جن سے لیڈ کروایا ہے، تو یہ مطلب وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی مرضی سے آ گئے۔ قائد اعظم علامہ اقبال کے 20 باقاعدہ آپ اٹھائیں اور پڑھ لیں کہ وہ کس طریقے سے آئے، کیونکہ علامہ اقبال بھی تو نہیں تھے نا، وہ بھی پہلے کانگریس کے اندر تھے، پھر وہ آ گئے، پہلے وہ آتے ہیں، پھر وہ قائد اعظم کو لے کر آ گئے۔ قائد اعظم کو انہوں نے کئی دفعہ پریشرائز کیا، لیکن قائد اعظم نہیں آئے، پھر ایک وقت آیا وہ آ گئے، تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ پہلے تو نہیں آیا، آپ نے بتایا کہ نہیں آیا، اب کیوں آیا، تو وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ تو یہ تو وہ وجود تھے جنہوں نے باغ ڈور کو سنبھالا۔ پھر جب یہ پاکستان بن رہا ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا، یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ 27 رمضان 26واں روزہ 27ویں شب ہے نا، لیلۃ القدر، جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کس کو نازل کیا؟ اب اللہ کو مطلب صرف قرآن کی بات ہو جاتی نا، تو ہوتا ہے کتاب کے حوالے سے، تو کتاب کا لفظ آ جاتا ہے کہ انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ لیکن صرف قرآن کی بات بھی نہیں ہوئی نا، آگے پاکستان بھی آ رہا ہے نا، تو اللہ بولتا ہے انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ تو جب قرآن یعنی اللہ اپنا ارادہ کتاب کی صورت میں ظاہر کرتا ہے تو قرآن بن کے آتا ہے۔ یعنی اللہ جب اپنے ارادے کو، اپنی مشیت کو ظاہر کرے گا احکامات کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، تو وہ نظر کیا آتا ہے؟ قرآن کی صورت میں۔ اور جب یہی احکامات جب وہ آپ کو خطے کی صورت میں، زمین کی صورت میں عطا فرما رہا ہے، تو پھر وہ آپ دیکھو وہ پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ کیا ہے، اللہ نے وہ وجود یعنی وہ پاکستان کا قیام لا رہا ہے، تو 26واں روزہ اور 27ویں شب کی درمیانی رات ہے، 12 بج گئے، یعنی اعلان ہو گیا کہ یہ آج ہندوستان کی تقسیم ہو گئی، تو پریفر کیا جاتا ہے ہندوستان کو، ہندوؤں کو، کہ آپ جو ہے اپنا آزادی کا اعلان کر دیں، آپ کریں، کیونکہ آپ بڑی سلطنت آپ کی ہے، آپ اعلان کریں۔ انہوں نے بولا نہیں، 1 منٹ بھی جاؤ، وہ اپنا جوتشیوں کا حساب کتاب نکالا، انہوں نے بولا بھائی اگر آج کا اعلان کریں گے، یعنی 12 بجے سے پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں، تو 14 اگست بن جاتی ہے، اور 14 اگست جو بنے گی تو وہ ہمارے حساب کتاب میں وہ بڑی خراب ہو جائے گا، ہمارے لیے منحوس ہوگا۔ انہوں نے بولا نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے، آپ ایسا کرو، پاکستان ان کو بولو، قائد اعظم صاحب کو یہ اعلان کر دیں۔ کیوں؟ تو ظاہری بات ہے وہ اعلان کیسے کرتے، کیونکہ 26 اور 27 کی درمیانی شب تھی، شب قدر کا معاملہ تھا۔ شب قدر میں جو ہے قرآن نازل ہوا ہے، تو شب قدر میں جب قرآن نازل ہوا ہے، تو اب جب سلطنت جب نازل ہو رہی ہے، یا سلطنت جو وجود آ رہی ہے، تو اس میں جو برکات رہیں گی، جو معاملات رہیں گے، وہ کس کے رہیں گے؟ اسی کے رہیں گے، کیونکہ بنانے والا کون؟ صاحب قرآن ہے۔ ارادہ کس کا ہے؟ قرآن نازل کرنے والے کا۔ تو بنوا کیا رہا ہے؟ وہ سلطنت ہے جہاں پر قرآن کا حکم چلنا ہے۔ اسی لیے جب قائد اعظم اس پاکستان کو وجود میں لاتے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک ایسی ریاست، لفظ کیا استعمال کیا؟ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کس کا؟ اسلامی ریاست کا، اسلامی فلاحی ریاست کا۔ تو آج عمران خان صاحب نے اس میں سے صرف فلاح کو نکال لیا کہ یہ فلاحی ریاست بنائیں گے، انہوں نے پورا بولا تھا بھائی اسلامی فلاحی ریاست، آپ نے اسلام کو نکال کے سائڈ پر کر دیا، بولا نہیں فلاحی ریاست، بڑا نام لیتے ہیں نا وہ، مدینہ کی جیسے ہم بنائیں گے، مدینہ بنائیں گے، تو مدینہ بنائیں گے تو بھائی مدینہ بنانے والوں کا جو کیلیبر تھا،
تو اس کا کوئی اشیر تو دکھائیں آپ چلانے والوں کا. میں تو بولوں کھڑے ہو کے کہ بھائی میں مدینے کی طرز پہ بناؤں گا جیسے مدینے کی ریاست تھی. تو سوال یہ ہے کہ مدینے کو چلانے والے تو حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی رضوان اللہ تعالی, عبداللہ بن زبیر, طلحہ بن زبیر, کتنے تھے, عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حذیفہ, کیسے کیسے لوگ تھے. ایسے کردار کے لوگ تھے جن سے وہ مدینہ چل رہا تھا, جن کے مدینے کی فلاحی ریاست سمجھ میں آتی تھی. آپ تو یہ بڑے اعلان کرتے ہو کہ جی ہم جو ہے نا مدینے کی طرز پر فلاحی ریاست, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا کھانا ملتا تھا. ابھی وہ سسٹم تو تم نے بھی لے کر آئے نا, لیکن پیسہ تو سب کھا جاتے ہو آپ. پہلے کردار بنایا جاتا ہے, وجود بنائے جاتے ہیں, اس کے بعد قوانین بنائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کردار پیش کیا نا اللہ نے. آپ نے جب کھڑے ہو کے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو, کیا کہتے ہو, تو سب نے کیا کہا, انت صادق انت امین, تم صادق ہو تم امین ہو. تو پہلے سب قوم سے سرٹیفکیٹ لے لیا کہ ہاں بھائی تمہارے نزدیک میں صحیح ہوں, بالکل صحیح ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا اب میں اگر کہوں کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہی وحدہ لا شریک سب ہے, تو پہلے کردار کو پیش کرتے ہیں, اس کے بعد قوانین آتے ہیں. تو عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ آپ بول رہے ہو کہ مدینے کی فلاحی ریاست کیسے بناؤ گے, پہلے کردار تو لاؤ. آپ کے پاس کردار کیا ہیں؟ آپ کے پاس سارے وہی کردار ہیں جو آپ کی پارٹی میں کرپٹ نہیں ہے, پچھلی پارٹیوں سے ساری کرپشن کر کے آئے ہیں, وہ یہاں پر آ گئے. تو وہ نا 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, پھر وہ بولے کہ ہم تو صاف ستھرے ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے, دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں, اس کے بعد پھر یہ 2 نکات کو اور آ کے لے کے جاؤں گا. کہ ایک حضرت کی شادی ہوئی, شیخ صاحب کی شادی ہوئی, تو خاتون سے جن سے شادی ہوئی ان کے متعلق تھا کہ بڑی اچھی خاتون ہے, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے کچھ 2-4 دن گزرے, بڑی نیک پاک باز خاتون تھیں. تو انہوں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت میری آپ سے ایک درخواست ہے. کہا کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صحن میں جو درخت لگا ہے کافی اونچا ہو گیا ہے, اس کو آپ کٹوا دیں. پریشان ہو گئے. کہا کہ اللہ کی بندی, ہرا بھرا درخت ہے, صاف ستھرا درخت ہے, تو کیوں کو ہٹوانا چاہتی ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ بات کچھ نہیں ہے, بات صرف اتنی ہے کہ میں یہاں پر میرے سر پہ سے چادر بھی ہٹ جاتی ہے, کبھی جسم کے اوپر سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے, اب یہاں پہ آ کر پرندے بیٹھتے ہیں, تو میں نہیں چاہتی کہ ان پرندوں کی نظر جو ہے وہ اس طرح سے مجھ پہ پڑے. تو حضرت نے جب یہ سنا تو بڑے مطلب دل کے اندر ان کو گرو ہوا کہ ماشاءاللہ یار اللہ نے کیا میرے کو بیوی دی, کہ اتنی متقی کہ پرندوں کی نظر سے بھی بچنا چاہتی ہے, کہ ان کی بے پردگی نہ اور اس سے چاہتی ہے. تو بہرحال درخت کٹ گیا. کچھ دن گزرے تھے, وہ اتفاق سے وہ اپنے کام سے جلدی آئے. جب جلدی آئے تو پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ بد کردار ہیں. ایک اور واقعہ اسی طرح سے ہے کہ ایک شیخ صاحب کے دوست, یعنی تاجر کے بڑے اچھے دوست تھے شیخ صاحب. وہ حضرت تھے, آگے گھر پہ دم درود کرتے تھے, پڑھتے پڑھاتے تھے, سارے معاملات کیا کرتے تھے. اس کو بند کر. تو ان کا ایک دوست بھی تھا اس تاجر کا, وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا, اس تاجر کے گھر میں بڑی چوری ڈکیتی ہو گئی, بڑا مال جو ہے ان کے گھر سے چوری ہو گیا. اب یہ پریشان, اس نے سب جگہ اپنے جو معاملات تھے کروا کے دیکھ لی, اپنے دوست کو بھی اطلاع کیا. اس دوست اس کے گھر پہ آئے, تعزیت کری, بولا کہ بھائی کیا ہوا, کیسے بن. تمام نوکروں کو مار لیا, پیٹ لیا, محلے میں ادھر ادھر تلاشی کر لی, نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اب شیخ صاحب تشریف لانے والے ہیں, وہ بھی دعا فرمائیں گے. شیخ صاحب آئے, شیخ صاحب نے دعا وہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرما دے. جب جانے لگے تو شیخ صاحب جو ہے وہ پنجوں کے بل جا رہے تھے. یہ پریشان ہوا تو بولا کہ یہ شیخ صاحب جو آپ کے حضرت آئے ہیں یہ پنجوں کے بل جا رہے ہیں, کیا ان کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ نہیں تکلیف نہیں ہے. کیا ہے تو بات یہ ہے کہ شیخ صاحب بڑی احتیاط کا عالم رکھتے ہیں. وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ کہیں میں زمین پہ پورا پاؤں رکھوں تو کوئی کیڑا مکوڑا نہ مر جائے, کوئی کیڑا مکوڑا نہ مر جائے. تو اب یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ اسی کو بتا رہے ہیں جس کی بیوی درخت کٹوایا تھا کہ پرندے جو ہے نظر ڈالتے ہیں. تو یہ وہی دوست تھا. تو اب یہ تاجر جو ہے اپنے اس دوست کو یہ بتا رہا ہے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ چونکہ یہ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں, اسی لیے اس نے بولا کہ حضرت اپنے دوست کو بولا اسی شیخ کو پکڑ لو, یہی تمہارا چور ہے.
کرے کہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ شیخ صاحب اتنی احتیاط کا عالم، کہہ رہے ہیں کہ میری بات نام سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو جب شیخ صاحب کہیں جائیں وائیں تو ان کے گھر کی تلاشی لے لینا. تو ان کے گھر کی جب اس نے تلاشی لی تو سارا سامان وہاں سے نکلا. تو اس نے بولا کہ جب کوئی انسان اپنے تقوی کا، اپنی نیکی کا زبردستی کا اظہار کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا چور جو ہے وہی ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا دستور، یہ حکایت ہے. تو آج دیکھیں ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے چور جو ہے نا مدینے کی فلاحی ریاست کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، جو بات تو کریں گے مدینے کی ریاست کی، لیکن کیا بولیں گے کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم کیا ہے وہ سرحدوں کی تقسیم ہے. جو بات تو یہ کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو اسلامی فلاحی ریاست میں سے اسلام کو نکال کے آپ بولتے ہو کیا ہے، ایک فلاحی ریاست ہے. تو کہاں سے فلاح، اسلام کے بغیر فلاح ہو سکتی ہے کیا؟ اسلام کے بغیر فلاح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو پاکستان بنا تھا، تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اجداد نے بنایا، یہ پاکستان زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں کیا. آپ یعنی قائد اعظم کے تمام خطبات موجود ہیں نا. وہ واحد ریاست ہے جو مدینے کے بعد اگر بنی ہے تو صرف دین کے نام پر بنی، ورنہ جتنی اسلامی ریاستیں قائم ہوئی کوئی دین کے نام پہ نہیں بنا سوائے پاکستان کے. تو پاکستان پہلی ریاست ہے جو مدینے کے طرز پہ بنی، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے، مدینہ ثانی. اس کو جو کہا جاتا ہے پاکستان کو مدینہ ثانی ہے، کہ یہ مدینہ ثانی ہے. یعنی جس طرح مدینہ بنا دوسرا مدینہ ہے. کیوں کہ مدینہ مکے سے جب مدینہ میں ہجرت ہوئی نا، تو جتنی بڑی ہجرت اس دور کے اندر ہوئی، اسی طریقے سے آج کے دور میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہجرت ہوئی نا، ہندوستان سے جو پاکستان لوگ آئے، تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتا اتنی بڑی ہجرت کہیں نہیں ہوئی. اس وقت بھی ہجرت ہوئی تو شمال میں ہجرت ہوئی، ہندوستان سے پاکستان شمال کی طرف پڑ رہا ہے، مکے سے مدینہ شمال کی طرف پڑتا ہے نا. تو اللہ نے رکھا، وہ دین کے نام پر قائم ہوئی ریاست، یہ بھی دین کے نام پر قائم ہوئی. اس وقت نزول قرآن نہیں ہے، جب نزول قرآن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہی شب قدر میں جو ہے وہ پاکستان کو نازل فرمایا نا. تو اب کیا ہے کہ اس سامنے اس وقت جب مدینہ بن رہا تھا، مدینہ تھا تو آپ کو مکے کے سارے کافر موجود تھے. جہاں پاکستان بن رہا تھا تو کہاں کے کافر موجود تھے، بھارت کے کافر موجود تھے. مقابلہ بھی وہی تھا سارے. اب اس وقت جو تھا وہ مدینے کے اندر جو کافروں کی مدد کر رہے تھے وہ کون تھا، وہ یہودی کر رہے تھے. آج اس ہندوستان کی مدد کون کر رہا ہے، آج بھی یہودی کر رہا ہے نہیں ہے، وہ بھی مشرکین، یہ بھی مشرکین. اس وقت بھی تھا نا، تو سب سے بڑی جو مدد کر رہے تھے وہ یہودی تھے. آج اٹھا کے دیکھ لو تو ہم بولتے ہیں حنوت اور یہود، حنوت اور یہود آ رہا ہے نا، سب کے منہ پہ آ رہا ہے. تو اس وقت بھی ان کی مدد یہ کر رہا ہے. آج کی مدد بھی کون کر رہا ہے، وہی اسرائیل کر رہا ہے. اور اسرائیل کیوں نہیں کرے گا؟ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی نا، کہ اگر اسرائیل سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے، اسرائیل کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف کون ہے، پاکستان. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں دو ہی ریاستیں دین کے نام پہ بنی ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. اور اسرائیل کا معاملہ کیا رہا کہ جیسے ہی پاکستان بنا اس کے ایک سال کے بعد ہی بنا، اس نے بھی دین کیا. تو یعنی پاکستان سے ٹکر لینے کی جو بنی ہے نا ریاست، وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے. تو پاکستان کی جنگ نہ امریکہ سے، نہ بھارت سے، نہ فلاں سے، نہ فلاں سے. پاکستان کی انشاءاللہ جو جنگ ہے وہ کس سے ہے، وہ یہود سے ہی ہے. کیونکہ اللہ نے یہ ہجرت ثانی کا مدینہ بنایا ہے، یہ پاکستان ہے. اب جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ملک وجود میں آتا ہے تو قوموں کی وجہ سے آتا ہے یا جگہ کی وجہ سے آتا ہے، مگر اللہ نے کیا کیا، جو بنا ہے تو اس کا نام جو نہ جگہ کی وجہ سے رکھا گیا نہ قوموں کی وجہ سے، بلکہ کیا کہا، پاکستان، پاک لوگوں کی جگہ. پاک مانے طیب، استان مانے مدینہ، مدینہ طیبہ. مدینہ کہتے ہیں نا شہر کو، استان کس کو کہتے ہیں، شہر کو، جگہ کو. پاکستان مدینہ طیبہ. تو ہجرت تو اللہ نام رکھوا رہا ہے پاکستان، نام رکھوا رہا ہے پاکستان. کسی قوم کے نام پر یہ ملک نہیں بن رہا، کسی جگہ کے نام پر یہ ملک نہیں بن رہا. یہ بن رہا ہے تو کس لیے، ایک نظریے کی بنیاد پر. اس نظریے کی بنیاد پر نام اسی لیے رکھا گیا پاکستان. اسی لیے یہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے یہ سارے معاملات، اسی لیے کہا کہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے. مگر اب کیا ہوا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا. کیونکہ اسلام میں جمہوریت تو ہے نہیں، مگر آنا تو ہے نا، کہیں نہ کہیں سے شیطان کو آپ کے اندر داخل ہونا ہے.
وہ آپ کا وہ کہہ نا کہ جو وائرس اب آج کل تو بہت سارے آ گئے نا، کورونا بھی آ گیا، ڈیلٹا بھی آ گیا، وہ مطلب وہ بولتے ہیں ماسک لگا کو، اس کو صرف تھوڑی سی جگہ چاہیے، گھس گیا اگر تو وہ کیا کرے گا، بعد میں وہ جگہ بنائے گا، پھر سیٹنگ بنا کے کیا کرے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو بتا دے گا کہ بھائی میں یہ تھا. تو اب انہوں نے بولا کہ جب یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، اسلامی جو ہے جمہوری ریاست نہیں بنا رہے، ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جب پاکستان بننے تو جب پاکستان بننے کا ٹائم آیا تو پڑھے نا قائد اعظم کے واقعات، جب بننے کے ٹائم آیا تو قائد اعظم کس طرح سے رو گئے. جب بعد میں ہوا، جب قائد اعظم کا انتقال ہوا، محترمہ فاطمہ جناح جب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ جناح اب جو ہے خدا حافظ، اب وہ مطلب ہمارا وہ ٹائم ختم ہو گیا، جو ہم نے چاہا جو تھا، اللہ اس پاکستان کی بس حفاظت فرمائے. کیونکہ اس وقت صحیح سازشیں شروع ہو گئیں، اسی وقت سے سارے معاملات ہو گئے. جو پاکستان کا ترانہ تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن، وہ ختم ہو گیا. کہ آپ کو بنا، یعنی حیرت ہے نا، 1953 میں جا کے پاکستان کا قومی ترانہ بنا ہے. 47 کے اندر آپ کا پاکستان آزاد ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ترانہ بنا رہے، تو وہ 1953 میں جا کے 56 میں جا کے جو ہے پہلا ترانہ بن رہا آپ کا. کہا کہ ترانہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ترانہ تھا وہ ہضم نہیں تھا. وہ بولے کہ یہ ترانہ تو انگریز بولا کہ یہ ترانہ گاؤ گے تو واپس لے لیں گے تمہارے. یہ نہیں بولا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن سارے. ارے کیا کرنا ہے، بناؤ کچھ اور بناؤ. تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے وہ حفیظ جالندھری صاحب نے پھر وہ لکھ کے بتایا، پاک سر زمین شاد بات. انہوں نے بولا، اب ان کو بھی شاید پریشر کیا ہوا تو انہوں نے بولا فارسی میں لکھ دو تاکہ آدھے لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آئے کہ ہم بول کیا رہے ہیں. لکھ دیا انہوں نے بھی پاک سر زمین، ایک لفظ بھی اردو کا اس میں شامل ہوا، باقی سب فارسی میں لکھا ہوا ہے. اب وہ فارسی میں پورا ترانہ آ گیا. اب قوم اس کا ترجمہ تو پڑھ لے کہ اس میں کہاں پہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، کہاں پہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ تو نے ہمیں لیلۃ القدر کی مبارک ساتوں میں عطا فرمایا. سایہ ہے خدا ذوالجلال کے، بس ہم صبح اٹھیں تو بولے پاک سر زمین، پاک سر زمین، پاک سر زمین. تو یہ زمین کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا. تو یہ زمین پاک کب ہوتی ہے بھائی، جب وہ ہے نا، برتن آپ خرید کے لاتے بولتے ہیں برتن ناپاک ہوتا ہے. ان کو پوچھو کہ بھائی برتن پاک کیسے کرنا ہے، تو سب آپ کو فتویٰ دیں گے، مشورہ دیں گے. کیا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ اس میں کلمہ شریف پڑھ کے پھونک دو، دم کرو، صلاح کرو، تو یہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اب زمین کو پاک کرنا ہے تو جب تک اس پہ اللہ کا قانون نہیں لگاؤ گے پاک ہوگی کیا وہ؟ تو پہلے اس کو بنا دو، پھر بولا پاک سر زمین. لیکن پاکستان جو ہے وہ بنا کس کے لیے تھا، وہ اس لیے بنا تھا. پاکستان کو بنایا کس نے تھا، ان لوگوں نے بنایا جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کروایا. پاکستان بنوایا کس نے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ بن کر ظاہر ہوا ہے پاکستان. تو پاکستان کو اب جو بولنے والا ہے کہ پاکستان کی پہ نہیں بن سکتی، آج وہ دیکھو کہاں پہ جا کے گھس گیا پاکستان کی، ہے نا. آج سارے وہی گھس کے بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پہ نہیں بن سکتی، وہی آگے اندر گھس گئے. تو یہ بولنے والے اپنی جگہ پر بولتے رہے. اب انہوں نے اشفاق احمد صاحب جو مرحوم رائٹر تھے، بڑی پیاری بات لکھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مثال کیا ہے، وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. تو جس طرح سے اگر اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھی تو کیا ہوا تھا، برباد ہو گیا، قوم تباہ و برباد ہو گئی. تو اگر پاکستان کی کسی نے بربادی کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے گا. ہوا نا بھائی، آپ نے بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کری تو جو 3 فیملیز اس کے اندر ملوث رہیں، مجیب الرحمان کی فیملی، گاندھی کی فیملی، بھٹو صاحب کی فیملی. آج تینوں کا حال دیکھ لو، تینوں راندہ درگاہ ہوگا نا کہ جتنی جائیداد تھی وہ جائیداد اپنی اولادوں کو تو مل نہیں پائی. اب بھٹو فیملی جو تھی تو بھائی بھٹو کا چشم و چراغ جو ہے وہ تو رل رہا ہے. دونوں بیٹوں کو مار دیا، جو پوتا ہے تو وہ آدھا جو ہے وہ ہی ہے اور آدھا ہی ہو کے بندے ڈال کے وہ ناچرا گا رہا ہے. اب وہ ساری جائیداد، ساری محنتیں جو تم نے وصول کی وہ ملی کس کو، وہ اولاد کے یعنی بیٹی کے پاس چلی گئی. بیٹی کے پاس سے بھی کہاں چلے گئے، اب آپ دیکھ لو. یہ مجیب الرحمان صاحب کا دیکھو ان کا کیا حال ہوا. یہی گاندھی صاحب کا دیکھ لو کہ اندرا گاندھی نے جتنی محنتیں کری، دونوں بیٹوں کو مار دیا نا، راہل گاندھی کو بھی مار دیا، راجیو گاندھی کو بھی مار دیا. کیونکہ پاکستان کے ساتھ پنگا لیا نا آپ نے. تو بھائی پاکستان کو تم اگر یہ پنگا لوگے ساتھ میں کہ یہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے تو جیت جاؤ گے. لیکن بات یہ کہ اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے، تم پاکستانیوں کو لوٹ لو، اللہ کو کوئی شاید پریشانی نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کو لوٹو گے تو تم پاکستانیوں کو برباد کر دو تو شاید اللہ برداشت کر لے گا. لیکن اگر پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش تو یہ کیوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ارادوں میں سے ارادہ ہے. یہ اولیاء اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس ملک سے دوبارہ اعادہ اسلام کا کام ہو. اسی لیے 9 لاکھ سے زیادہ اولیاء اللہ جو ہے اس
پاک و ہند کی سرزمین پر آئے، حیرت ہے نا، کمال ہے۔ آپ دیکھو پنجگور جس کو کہا کہ 5 صحابہ کرام یہاں موجود، آپ گجرات میں جاؤ تو وہاں صحابہ کرام موجود، آپ خیرپور میں جائیں تو وہاں صحابہ کرام موجود، یہ سارے صحابہ کرام، ایون حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نسلیں آپ بتائیں، آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہو کی، آپ کی بیٹوں کی مزارات جو ہے وہ آپ کو سندھ میں ملتی ہے، بلوچستان میں، وہ سب کیوں آئے ادھر؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اللہ کے ارادوں کا۔ آپ جب وہ ہے نا کربلا کے بعد جب سادات فیملی کے اوپر، سادات گھرانے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ تمام سادات ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین کے بعد جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ان کو حکم کہا دیا جاتا ہے کہ اس جگہ جاؤ جہاں سے تمہارے نانا کو، تمہارے بابا کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں، جہاں سے اللہ دین کا کام لینے والا ہے۔ تو کون سی سرزمین چنی انہوں نے؟ آپ اٹھاؤ تو وہ سوائے پاکستان کی کوئی سرزمین میں سارے کے سارے پاکستان میں سادات ادھر آ کے شفٹ ہو، جس کے اوپر بھی سارے معاملات ہوئے نا۔ دیکھیں جتنے مدارات جو سادات کے گھرانے کے ہیں، پھر وہ جو ڈسپیوٹڈ ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے زمانے میں جو چاہتے تمام جو ہے وہ ساداتوں کو شہید کر دیا جائے، یہ سارے سادات یہاں پہ آ رہے ہیں، کیوں آئے؟ وہ اللہ کے ارادے کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو کہ سارا پلان میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پلان ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج اگر میں یہ کہوں کہ کوئی پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا تو وہ شہید کہلاتا ہے، تو پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ نہیں بول سکتے کہ یار جو مٹی کی خاطر مر جائے وہ شہید ہو جائے گا، نہیں۔ ہاں تمہارے کانسیپٹ کے حساب سے میں پاکستان کے لیے جان دوں تو پھر وہ غلط، لیکن اگر میری سوچ، میری فکر یہ ہے کہ یہ اللہ کے ارادوں سے ارادہ ہے، یہ مسجد ثانی کا مدینہ ہے، اس کو بنانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مان لگانی ہے، اور میں اس سے مارا جاتا ہوں تو میں شہید۔ میں اسی لیے بھی جو ہے ہر وقت کیا کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، کیونکہ یہ تمام جو ہے اللہ کے ارادوں میں سے ارادہ ہے۔ تو عزیزان من، یہ بہت ضروری تھا کہ ان نکات کو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں، تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں تو اس کا مطلب زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پورے نظریے کا، اس پوری جد و جہد کا ہے جو اولیاء اللہ نے شروع کی، جو قائد اعظم کے ساتھ آئی اور جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رہا۔ تو یہی سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ چونکہ آج کی گفتگو میں نبی کے وسلم کے حوالے سے بہت باتیں ہوئیں، بہت گفتگو بھی رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوئے، تو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما، جو مقصد ہمارا نیک ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے خلاف دشمنیاں کرتے ہیں، چاہے وہ اندر کے دشمن ہو یا باہر کو، ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مملکت بنا، وہ سلطنت، وہ ریاست بنا جس کے لیے تمام بزرگان دین نے قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا